نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ کی یاد کثرت میں کریں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ میری اور آپ کی کامیابی جب ہو جاتی ہے تو یہ ہے وہ بات جو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دینا چاہتا ہے۔ جب منافق ذکر کرتا ہے تو اسے ان باتوں کا پتہ نہیں ہوتا جو کامیاب ہونے والا اللہ کی یاد میں جو جانتا ہے۔ سب سے پہلے ذکر اللہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے۔ جب کوئی اللہ کا حکم مانتا ہے تو اللہ کے حکم میں عبادت ہوتی ہے۔ جب وہ عبادت میں داخل ہوتا ہے تو عبادت میں داخل ہونے والا جب عبادت کرتا ہے تو وہ عبادت تعلیم میں ذکر ہوتی ہے۔ اگر حکم مانا نہ جائے تو کوئی بھی عبادت کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ کوئی حکم مانتا نہیں اور حکم ظاہر کرتا ہے کہ میں مانتا ہوں تو یہ منافق ہوتا ہے۔ جب اس نے عبادت کی ہوتی ہے تو عبادت ذکر ہوتا ہے۔ اگر اس نے ذکر نہیں کیا ہوتا تو اس نے تو عبادت نہیں کی ہوتی، ذکر اس کا کیسے ہو گیا؟ اسی لیے فرمایا اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، کہ وہ منافق لوگ ہیں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو غفلت کے مارے ہوتے ہیں۔ تو یہ نماز پڑھنے والے جو ہیں یہ اس لیے ان کا نماز جو ہے پڑھنا ذکر نہیں بنتا کہ یہ منافق لوگ ہیں۔ فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نماز جب ادا کرتے ہیں تو یہ عبادت جو آپ کی نماز ہے یہ ذکر ہوتا ہے، کیونکہ حکم میں ہمیشہ عبادت ہے۔ تو حکم تو آپ ماشاءاللہ الحمدللہ ہم اور آپ ماننے والے ہیں، مومن ہیں۔ جب ایمان والا مومن حکم مانتا ہے تو اسے عبادت مل جاتی ہے۔ حکم میں عبادت ہے، تعلیم اور تزکیہ میں جب وہ عبادت کی ادائیگی کرتا ہے تو وہ ذکر ہوتا ہے۔ اب جس نے ذکر کیا ہے اسے تو کہیں گے یہ ذکر والا ہے۔ اب اللہ کا ارشاد پاک ہوتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ، کہ اللہ کو یاد جب کرنا ہے نا تو وہ عبادت نہ بنے۔ عبادت تو حکم میں ہے۔ حکم جیسے ہی میں نے مانا کہ اللہ کا حکم یہ میری طرف آیا ہے کہ میں اللہ کا ذکر کروں تو عبادت تو یہ اب مجھے ملی ہے۔ اب جب میں عبادت تعلیم تزکیہ میں کرتا ہوں، کسی اللہ کے بندے کی تعلیم سے ذکر کرتا ہوں، اللہ کے بندے کے تزکیے سے میں ذکر کرتا ہوں، تو اب یہ جو حکم میں عبادت تھی کہ اللہ کا ذکر کرو، اب یہ جی کیا ہو گیا؟ یہ ذکر ہو گیا۔ جب یہ ذکر ہو گیا تو اس لیے ذکر ہوا ہے کہ اس ذکر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعلیم تزکیہ میں ادائیگی دی ہے۔ جب کوئی تعلیم تزکیہ میں ادائیگی کرتا ہے تو یہ ذکر جو ہے نا، یہ ذکر میرا اور آپ کا ہوتا ہے۔ یہ ادائیگی میں نے اور آپ نے تعلیم تزکیہ جو دیا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے، لیکن ذکر کی حقیقت نہیں ہے کہ کوئی کہے جی میں نے ذکر کی حقیقت پا لی ہے، لعلکم تفلحون، میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ کامیابی اس میں نہیں ہے۔ کامیابی قبولیت میں ہوتی ہے جو محبت کے اندر ہے۔ فرمایا من احب شیئا فاکثر ذکرہ، قبولیت اسے ہے جو محبت میں ذکر کرتا ہے۔ پہلی بات یہ واضح ہو گئی کہ حکم میں عبادت ہے، تعلیم تزکیہ میں ذکر ہے، اور ذکر کرنے والا جب ذکر کرتا ہے تو محبت میں کرتا ہے۔ یہ میری اور آپ کی محبت ہے اللہ نبی رسول کے ساتھ، تعلیم تزکیہ دینے والے کے ساتھ۔
جب ہم محبت میں تعلیم تزکیہ دیتے ہیں اور پھر محبت میں ذکر کرتے ہیں تو میری محبت اللہ کے ساتھ بھی ہوتی ہے کہ اس کا حکم ہے، عبادت ہو گئی۔ میری محبت نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی ہوتی ہے کہ آپ کا تعلیم اور تزکیہ ہے، اور میری محبت اللہ اور اللہ کے بندے کے ساتھ ہونے کی وجہ سے پھر میرا جو ذکر ہے وہ ذکر ہے جو محبت والا ذکر ہے کہ من احبا شیئا فاکثر ذکرہ، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے۔ اب میرے باطن میں کیا ہے؟ محبت آئی۔ محبت میں ہمیشہ یاد رکھنا جس طرح حکم میں عبادت ہوتی ہے، تعلیم میں ذکر ہوتا ہے، اسی طرح محبت میں قبولیت ہوتی ہے۔ اگر کسی نے محبت میں ذکر نہیں کیا اسے کیا پتا، قبولیت نہیں ہے۔ ذکر بھی ہے تعلیم کے اندر، حکم بھی ہے، حکم میں عبادت بھی ہے، لیکن قبولیت اگر نہ ملی تو کیا ملا؟ کیا کثرت ہے؟ کثرت تو منافق کے پاس بھی ہے، کثرت تو میرے اور آپ کے پاس بھی ہے۔ کثرت کی حقیقت جو بتائی گئی ہے وہ دو چیزوں میں بتائی گئی ہے، دو چیزوں میں بتائی گئی ہے۔ نمبر ایک جو بتائی گئی ہے حکم میں عبادت بتائی گئی ہے، نمبر دو جو بتائی گئی ہے معلم مزکی کی تعلیم سے ذکر بتایا گیا ہے۔ یہ ہے وہ ذکر۔ جب کوئی یہ ذکر کی کثرت کرتا ہے تو یہ کثرت ظاہری نہیں بتائی گئی، فرمایا محبت میں جب وہ ذکر کرتا ہے، من احبا شیئا فاکثر ذکرہ، کثرت اس کی مانی گئی اکثر ذکرہ، محبت میں جب وہ ذکر کرتا ہے تو یہ کیا ہے، اس نے کیا ہے کثرت کے ساتھ ذکر کیا، محبت میں قبولیت ہے۔ اب بات آگے ہے کہ جب محبت میں قبولیت کسی کی ہو جاتی ہے نا تو اس کا ذکر جو ہے وہ کثرت والا ہو جاتا ہے۔ پیچھے آپ نے ساری باتیں سنی ہوں گی کہ کثرت ہوتے 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 جب ہوتی ہے تو ساری باتیں سب سن لو گے نا، پھر پتہ چل جائے گا کہ کثرت کا کیا معنی ہے۔ کثرت کا معنی قبولیت ہے۔ کسی کا ایک بار اللہ کہنا قبول ہو جائے تو یہ کثرت ہے، اور ایک کا 100 بار اللہ کہنا قبول نہ ہو تو کوئی کثرت نہیں۔ کثرت قبولیت ہے۔ قبولیت کیسی بنی؟ حکم میں عبادت بنی، تعلیم تزکیہ میں ذکر بنا، معلم مزکی کی محبت سے یہ قبولیت بنا، یہ کثرت ہوتی چلی گئی۔ جب اس کثرت کو اللہ کے نبی، اللہ کے بندے، ماں باپ، شوہر، یہ سارے یہ کثرت ہیں، جب ان کثرت سے کسی کو قبولیت ہو گئی تو یہ کثرت اس کے کام آ گئی، اور یہ کثرت دینے والا جو اس کا محبوب ہو گیا۔ اب پتہ چلا ہے کہ ذکر میں قبولیت جب تک نہ ہو جائے، جو کہ محبت کے بغیر نہیں ہوتی، قبولیت نہ ہو جائے اس وقت تک اس نے ذکر ہی نہیں کیا ہے، یا اس نے ذکر کیا ذکر نہیں ہے، یا وہ منافق ہے۔ دو میں سے ایک بات ہے، یا اس نے ذکر کیا ذاکر نہیں ہے، یا وہ ذاکر جو نہیں ہے تو منافق ہے۔ تو اس لیے بات پھر آگے یہ ہے کہ جب قبولیت ہو جاتی ہے تو میں ذاکر ہو جاتا ہوں، آپ ذاکر ہو جاتے ہیں۔ جب قبولیت ہو جاتی ہے، جب میں ذاکر ہو جاتا ہوں، آپ ذاکر ہو جاتے ہیں، تو ہم نے کیا کیا؟ قبولیت میں ذکر کیا۔ جب کوئی قبولیت میں ذکر کرتا ہے تو اب اللہ کا ارشاد پاک ہوتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم نے میرا ذکر کیا، یہ قبولیت کا ذکر ہے۔ جب تم میرا قبولیت میں ذکر کرتے ہو، تم ذاکر ہوتے ہو، میں تمہارا مذکور ہوتا ہوں۔ جب میں تمہارا مذکور ہو جاتا ہوں تو تم میرے مذکور ہو جاتے ہو، میں تمہارا ذاکر ہوتا ہوں۔ جب تک قبولیت نہ ذکر میں ہو رہے، اس وقت تک اللہ یہ کبھی نہیں کہتا کہ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اب ذاکر تب اللہ ہو جائے تو ذاکر نکلا ہے اپنے اللہ پروردگار کے مشاہدے کے لیے۔ اب یہ ذاکر کس کا مشاہدہ پاتا ہے؟ جو اسے کہتا ہے کہ میں تیرا مذکور ہوں نا، محبت میں قبولیت ہو گئی ہے، اب ذاکر ہوں، تو میرا مذکور ہے۔ یہ ہے وہ پہلا مشاہدہ، یہ ہے وہ پہلا مشاہدہ کہ ذاکر کا مذکور اللہ ہوتا ہے
اور اللہ ذاکر کا مذکور اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ جب یہ ہوتا ہے تو آپ کو پہلے پتہ ہے کہ عبادت حکم میں ہے، حکم میں عبادت ہوتی نہیں ہوتا۔ جب معلم مزکی تعلیم اور تزکیہ کرتا ہے، پھر بندہ جب اللہ پروردگار کے حکم کو تعلیم تزکیہ میں ادائیگی دیتا ہے تو یہ ذکر ہو جاتا ہے، ذکر ہو جاتا ہے۔ اب میں نے جب ذکر کیا تو میں ذاکر تھا، ذاکر تھا، اور میں نے جو ذکر کیا تھا وہ ذکر نہیں تھا، وہ مذکور تھا۔ وہ کون تھا؟ اللہ، وہ مذکور تھا۔ اور جب اللہ پروردگار نے ذکر کیا تو وہ ذکر نہیں تھا، وہ الذاکر اللہ تھا، اور میں کیا تھا؟ آپ کیا تھے؟ مذکور۔ اس کا نام ہے مشاہدہ۔ محبت میں قبولیت ہو گئی ہے۔ محبت میں قبولیت ہو جانے کے بعد فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب یہ جو ذکر ہے میں کرتا ہوں تو اللہ پروردگار مذکور ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو یہ پہلا جو ہے یہ مذکور ہوتا ہے، اللہ ذاکر ہوتا ہے۔ اب یہاں قبولیت نہیں ہے، یہاں ساتھ ہے، یہ ساتھ والا ذکر ہے۔ یہ عطا کیسے ہوا؟ تین چیزوں سے عطا ہوا ہے، کثرت ہی کثرت ہے۔ حکم میں سے عبادت ملی تھی، تعلیم تزکیہ سے اس کی ادائیگی ذکر ہو گیا تھا، اور ذکر محبت کی وجہ سے قبولیت پا گیا۔ پھر اس نے قبولیت میں کیا کیا؟ جب اپنے محبوب کا ذکر کیا تو یہ ذکر تعلیم و تزکیہ والا نہیں تھا، یہ تعلیم میں حکم والا نہیں تھا، یہ قبولیت میں محبت والا ذکر تھا کہ قبولیت ہوتی اس کی ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت دے دیتا ہے۔ اب جب اس نے ذکر کیا تو یہ پہلا ذکر نہیں تھا، جب اس نے یہ ذکر کیا تو پہلا یہ ذکر نہیں تھا، قبولیت والا ہو گیا تھا، وہ ذکر ہو گیا تھا۔ اب جو ذکر یہ کر رہا ہے اس کی اس سے محبت ہے، اس کی اس سے محبت ہے، یہ اس کا ذاکر ہے، وہ اس کا ذاکر ہے، اس کا مذکور وہ ہے اور اس کا مذکور یہ ہے۔ یہ ہے وہ ذکر جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کا کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ اپنے اللہ کا کرتا ہے۔ جب یہ ذکر کسی کو حاصل ہوتا ہے تو اس ذکر میں فرمایا گیا ہے میرے نبی رسول کا ذکر میرا ذکر ہے، اور میرا ذکر جو ہے وہ نبی رسول کا ذکر ہے، میرے سائیں کا ذکر میرا ذکر ہے، اور ان کا ذکر میرا۔ آپس میں نا پھر محبت میں بات اور ہو جاتی ہے۔ حکم میں سے ذکر آیا تھا، تعلیم سے ذکر ہوا تھا، اور محبت میں جا کے قبول ہو گیا تھا۔ اب یہ جو ذکر دوسرا ہے یہ وہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اب ادھر جا کر جب میں جو ہوں نا اس کا اے مٹا دیا جاتا ہے نا محبت کی وجہ سے، فرمایا یحببکم اللہ، پھر میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جب وہ اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو میرا اور آپ کا عبادات کا نہیں، میرا اور آپ کا اے مٹا دیتا ہے۔ جب وہ کسی کا اے مٹاتا ہے تو اس میں جب کوئی ذاکر ہوتا ہے تو اس کا مذکور اللہ ہوتا ہے، اس میں جب کوئی ذاکر ہوتا ہے تو اس کا مذکور بندہ ہوتا ہے۔ یہ ہے اللہ پروردگار نے اس کا عیب محبت کی وجہ سے مٹا دیا ہے۔ عیب مٹ جانے کے بعد اللہ کا ساتھ ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا ساتھ ہوتا ہے، اپنے سائیں کا ساتھ ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کا ساتھ ہوتا ہے، اور بیوی کو شوہر کا ساتھ نہیں ہوتا۔ جیسے موجودگی ہوتی ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ 10 بندوں کو نا 2 کے ساتھ اکٹھا کر دیا جاتا ہے، یہ موجودگی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ساتھ ہر ایک کے نہیں ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر لا تحزن ان اللہ معنا، یہ ساتھ اور ہے، اکٹھے ہونا اور ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے، یعنی اللہ پروردگار ان کے ساتھ اکٹھا ہے۔ جدھر 2 ہیں ادھر تیسرا اللہ ہے، جدھر 4 ہیں ادھر 5واں اللہ ہے۔ یہ اکٹھا ہونا اور ہوتا ہے، ساتھ ایک کا دوسرے کے ساتھ اور پہلے کا دوسرے کے ساتھ، یعنی ساتھ 2 کا ہی ہوتا ہے، 2 سے زیادہ کا ساتھ نہیں ہوتا۔ 2 سے جب زیادہ ہو جائے تو پھر اکٹھا پن تو ہوتا ہے، ساتھ نہیں ہوتا، اور ساتھ ان دونوں کا ہی آپس میں ہوتا ہے۔
یار یار کے ساتھ ہوتا ہے، دوسرا یار ہو نہیں سکتا۔ میاں بیوی کے ساتھ اور بیوی میاں کے ساتھ ہوتی ہے، اور نہیں کوئی ساتھ ہوتا، اکٹھے گھر میں ساری غیر ہوتے۔ پہلا ذکر قبولیت میں ہے، کثرت قبول ہو جائے تو ذکر ہے، پہلا ذکر قبولیت میں ہے، دوسرا ذکر محبت میں ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ سے محبت کرتا ہے، محبت میں ہے۔ تو محبت میں کیا ہے؟ قبولیت تو نہیں ہے نا، کیا ہے محبت؟ محبت میں ساتھ ہے، یہ ہے لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جائے۔ گلا کر کے تو نہیں کامیاب، جو اللہ کے بندے چلے ہیں نا، چل کر وہاں پہنچے، انہیں پتا چلا چلنے میں کیا کیا ہے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں پیش آئی تھی، قسم خدا کی سچی بات، انہیں پتا بھی نہیں چلا ہوگا کہ کیا ہو گیا۔ منڈا کڑی ہوتے ہیں نا، اتنی تکلیف ہوتی ہے، اب تو مجھے نہیں پتا، جب کا مجھے پتا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ اس عورت توبہ کرتی ہے، آئندہ میں کبھی بھی بچہ جننے کی طرف نہیں جاؤں گی، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، میاں بیوی کی آپس کی خوشیاں ہوتی ہیں، پھر کئی بچے جنتی ہیں۔ جب محبت ہو جاتی ہے نا، پتہ ہی نہیں چلتا محبت میں کیا ہو گیا۔ ایک محبت پہلے ہوتی ہے، مزہ اس کا بعد میں ہوتا ہے۔ ایک مزہ پہلے ہوتا ہے، محبوب کے ساتھ جب محبت ہونی ہوتی ہے نا، مزے پہلے دیتا ہے۔ نیا کوئی ذکر والا بنے نا، اسے پتا ہوتا ہے، پھر جب محبوب اسے مل جاتا ہے، پھر اس کے مزے اللہ ختم کر دیتا ہے، وہ محبت شروع ہو جاتی ہے۔ محبت مزے کی کوئی بات نہیں ہوتی، مزہ غیر ہے، محبوب اصل ہوتا ہے، پھر کوئی مزے نہیں ہوتا کہ ہاں جھولا آتا ہے کہ نہیں ہوتا، دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا، وہاں دل لگتا ہے نہیں لگتا ہوتا ہی نہیں ہے، وہاں محبوب ہوتا ہے، یار ہوتا ہے، یار کا یار ہوتا ہے، ساتھ ملنا ہوتا ہے، ساتھ کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اب وہ باتیں پیچھے رہ گئی ہیں۔ دنیا میں مزہ پہلے ہے، محبت بعد میں ہے، اس میں مزہ پہلے جو ہے وہ اور ہے، محبت بعد میں جو محبوب خود ہے۔ ادھر پہلے جو ہے مزہ ہے، بعد میں جو ہے پھر مزے ہیں، ختم ہو جائیں یا جاری ہو، ادھر مزے فارغ ہو جاتے ہیں سارے، کوئی مزہ نہیں رہ جاتا۔ اچھا جی، دوبارہ بات یہ ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ایک ذاکر کا ذکر کیا گیا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ میں پہلے ذاکر کا ذکر کیا گیا۔ تو آپ کہیں گے جی اللہ پاک کا ذکر بعد میں کیوں آیا؟ اللہ کا تو ذکر ہر جگہ پہلے ہے، کیونکہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ میں ذاکر کا پہلے ذکر جو ہے، اللہ ذاکر ہے، ہم مذکور ہیں، ہم جو ذاکر ہیں وہ ذاکر حقیقی نہیں ہے، ہم تعلیم اور تزکیے میں ذاکر ہوئے ہیں۔ اگر وہ پہلا ذاکر ہماری تعلیم اور تزکیہ نہ کرتا، ہم ذاکر حکمی ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، ذاکر اللہ جو ہے اور اپنا ذکر کرتا ہے، وہ اصل ذکر حمد و ثنا ہے۔ یہ تو تبھی مل سکتی جب ہمیں اللہ کا مشاہدہ ہو جائے، ہم دیکھیں اللہ اپنی حمد و ثنا میں کیا کہتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ اپنے محبوب کو مشاہدہ کراتا ہے، اور اللہ کی صفات حقیقت رحمت میں ہوتی ہیں، بتا اپنے بندے کو رہا ہوتا ہے۔ بندے کو اپنا بتائے گا تو پتہ ہی لگے گا نا کہ فرشتوں وہ کیا کر رہے ہیں، اللہ وہ تیری حمد و ثنا میں لگے ہوئے ہیں، وہ کیا مانگ رہے ہیں، اللہ جنت مانگ رہے ہیں اور جہنم سے نجات چاہتے ہیں۔ اللہ فرمائے گا جو گواہ رہنا، میں نے انہیں جنت دے دی، انہیں میں نے معاف کر دیا، میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اگر وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے تو پوچھ نہیں رہا، اسے تو پہلے ہی علم ہوتا ہے کہ انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں تمہاری بات سے پہلے جانتا ہوں کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، بتانا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو بھی پتہ ہو جائے میرے باطن میں کیا ہے، کیونکہ فرشتے اللہ کا نہیں جان سکتے جب تک اللہ نہ بتائے۔ اللہ ہمارا جان جاتا ہے،
ہم نہ بھی بتائیں تو مشاہداتی علم جو ہے نا وہ اللہ کے خود کہنے سے ہے، نبی رسول اللہ علیہ السلام کے خود کہنے سے ہے، سائیں جی کے خود کہنے سے ہے، ماں اور باپ کے خود کہنے سے ہے، شوہر کا بیوی کو خود کہنے سے ہے، ورنہ اس نے خود کہا ہی نہیں ہے، اس کی امی ابا آگے کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بڑی شان ہے ان کی، امی ابا نے کہا ہے تو یہ امی ابا نے کہا ہے، یہ کہیں گے جب تک شوہر خود نہیں بیوی کو کہتا، ماں باپ خود اولاد کو نہیں کہتے، سائیں جی خود اپنے شاگرد کو نہیں کہتا، اللہ کا نبی خود اپنے صحابہ کو نہیں کہتا۔ سنا ہے ٹھیک ہے، کان نے سنا ہے نا، میں نے تو نہیں سنا، آپ کے کان نے سنا ہے اور آپ نے میرے کان کو سنا دیا، میں نے تو نہیں سنا، یہ ہے مانا میں نے تو نہیں سنا، ہوگا کان بھی تو تیرا ہی ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا، جلدی کرتا ہے، دین میں جلدی نہیں ہے، اکثر ایسے ہیں پتہ نہیں ہوتا انہیں بات کا، جلدی میں بات کرتے ہیں اور جلدی میں بات جو کہتے جو یہ میں نے صحیح بتائی اور کوئی صحیح بتا ہی نہیں سکتا، میں اپنے کان نہ سن کے آیا۔ اگر آپ اپنے کان سے، میں اپنے کان سے جہالت سن کے آ گیا ہوں تو نہ جھوٹ ہے نہ جہالت ہے، گال تو بات تو وہی آ جائے گی۔ اب ذاکر کون ہوتا ہے؟ ذاکر اللہ ہوتا ہے، ذکر وہ کس کا کرتا ہے؟ اپنا کرتا ہے، اور کثرت کیا ہے؟ ہوا فی کل شان، ہر لمحہ وہ نئی شان میں ہوتا ہے۔ لعلکم تفلحون، وہ کامیاب ہو جاتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں عبادت کرتا ہے اور تعلیم و تزکیہ میں ذکر کرتا ہے اور ذکر میں قبولیت کے لیے یہ سارا کچھ کرتا ہے، اور قبولیت اسے ملتی ہے جو یہ جانتا ہے کہ قبولیت محبت میں ہے۔ یہ میں نے اور آپ نے ذکر کیا، پہلے تو اللہ نے ذکر کیا، ہم نے اللہ کا ذکر کیا، اور بھائی ہم نے تو اللہ کا ذکر کرنا ہے نا، اللہ نے ہمارا تو نہیں نا ذکر کرنا۔ اب کیا ہو گیا؟ محبت ہو گئی ہے۔ اب محبت میں پروردگار بتاتا ہے کہ تم میرے ذاکر ہو، میں تمہارا ذاکر ہوں۔ محبت ہونے پر ہی ہے نا، محبت میں کیا ہوا تھا؟ محبت ہو گئی تھی، اور نہیں بھائی محبت نہیں ہوئی تھی، قبولیت ہو گئی تھی۔ یحببکم اللہ، تمہیں قبول فرما دیا تھا اللہ پاک نے اپنے ساتھ کے لیے، اور پھر ساتھ میں وہ ذکر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہوتا ہے وہی اس کا ذکر ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اپنی حمد و ثنا جو کی ہوتی ہے وہی اس کی حمد و ثنا ہو جاتی ہے، کیوں بھائی ساتھ میں ذکر کیا ہے نا، مشاہدے میں ذکر کیا ہے، اس نے اللہ کو خود دیکھا ہے، اس نے اللہ کے نبی کو خود دیکھا ہے، اس نے اپنے سائیں جی کو خود دیکھا ہے، اس نے اپنے ماں باپ کو خود دیکھا ہے، اس نے بیوی نے اپنے شوہر کو خود دیکھا ہوا، دیکھا کیا؟ کہتے ہوئے، بتاتے ہوئے، کرتے ہوئے، خود دیکھا ہے، کرتے ہوئے، بتاتے ہوئے، دکھاتے ہوئے، وہ اس کے ساتھ ہے، وہ اس کے ساتھ ہے۔ اور اگر یہ ساتھ نہ ہو، مشاہدہ ہو سکتا ہے؟ میں نے سنا ہے امی نے یہ کہا تھا، ابے نے یہ کہا تھا، تو نے دیکھا نہیں امی کو، ابے کو تجھے کہتے ہوئے؟ اگر تجھے کہتے ہوئے پوری زندگی نہیں تو نے سنا تو اس کا مطلب تجھ سے ناراض تھے۔ اسی طرح ہر ایک پہ ہی بات لگا لو، جب تک قبولیت نہیں ہو جاتی اس وقت تک یہ ذاکر کیسے اللہ کا، اور اللہ ذاکر کیسے ہے اپنے بندے کا؟ نبی رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ یہی تو محبتیں تھیں کہ آپ کو حبیب اللہ فرمایا، نبی رسول کے صحابہ کے ساتھ یہی تو محبتیں تھیں کہ نبی رسول نے انہیں اپنا یار، اپنا دوست بتایا۔ یہ ایک سلسلہ ہے جو اسی طرح اللہ نے چلایا کہ جب چاہ کہ میں محبت کیا جاؤں، اللہ نے اپنے بندے بنا لی اور سارے محبت والے ہو گئے۔ وما توفیقی